اس کے اندر ڈیڈ لاک اوائڈنس کے اندر ہم دو الگوریدم کو آج ڈسکس کریں گے. ایک ہمارے پاس سیفٹی الگوریدم ہے اور دوسرا بینکرز الگوریدم ہے. تو یہ ساری اس کی ڈیٹیل ہیں. سیفٹی الگوریدم ہے یہاں پہ، اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی سینیریو کے اندر، اور ہمارے پاس پروسیسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے پروسیسز بھی چلتے رہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ریسورسز بھی یوٹیلائز رہیں. تو اس پرپس کے لیے جو الگوریدم یوز کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے پاس سیف اسٹیٹ الگوریدم ہے، یا اس کو ہم ان شارٹ سیفٹی الگوریدم بھی کہتے ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے سیکنڈ پوائنٹ کے اندر کہ ہمارے پاس نمبر آف پروسیسز موجود ہیں P1 سے لے کر Pn تک. ٹھیک ہے. سارے سسٹم میں موجود ہیں اور ان کو ریسورسز چاہیے. ریسورسز کی اویلیبلٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جتنے پروسیسز ہمارے پاس موجود ہیں اتنے ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس. یہاں پہ پرابلم یہ ہے. تو جب ہمارے پاس اس طرح کی سچویشن آ جائے کہ ہمارے پاس پروسیسز تو زیادہ ہوں، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو لیکن ریسورسز کم ہوں، تو تب ہم کیا سینیریو یوز کریں گے؟ ہم یہاں پہ سیف اسٹیٹ یا سیفٹی الگوریدم کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کے اندر دو طرح کی جو ہے وہ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ آپ کا جو الگوریدم ہے وہ سیف اسٹیٹ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کا الگوریدم ان سیف اسٹیٹ کے اوپر ہے تو آپ کہتے ہیں یہاں پہ ڈیڈ لاک ہوتا ہے. اور اگر سیف اسٹیٹ کے اوپر ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈیڈ لاک نہیں ہوتا. آپ وہاں سے اس ڈیڈ لاک سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل ہے سیفٹی الگوریدم کی. یہاں پہ آپ کو پروسیسز نظر آ رہے ہیں، 3 پروسیسز ہیں، اور ریکوائرڈ پرنٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور کرنٹ ایلوکیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹوٹل پرنٹر ہیں یہاں پہ ہمارے پاس 34، ایلوکیٹڈ جو ہیں وہ 26 ہیں، اور ریمیننگ جو ہیں وہ ہمارے پاس 8 ہیں. دھیان سے سننی ہے باتیں، میں آپ کو سارے آنسر بھی کروں گا دی اینڈ کے اوپر. ابھی آپ لوگوں نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے بس. یہاں پہ ایک ہی یہ چارٹ ہے اور اس کی فردر ڈیٹیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو میں نے یہاں سے سمجھانا ہے. آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پروسیسز جو ہیں وہ یہاں پہ ہمارے پاس 3 ہیں. یہ تینوں پروسیسز ہیں، اور ان تینوں پروسیسز کو کیا چاہیے؟ یہ پرنٹر چاہیے. چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پرنٹر اویلیبل. اب پروسیس 1 کو 28 پرنٹر چاہیے. ٹھیک ہے. P2 کو 12 ٹائم اور P3 کو 22 ٹائم. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے جیسے آپ ریئل لائف کے اندر بھی جو ہے وہ ایک سینیریو دیکھتے ہیں کہ چیزیں جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو اویلیبلٹی ہو وہ کم ہوتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں یار تھوڑا تھوڑا تقسیم کر کے کام چلایا جائے کسی طرح سے. موسٹلی ورڈ یوز کرتے ہیں یار کام چلاؤ، کسی طرح سے اس کو مینج کریں، جو چیزیں ہیں تھوڑی تھوڑی دے کے، جس طرح کہتے ہیں جی چپ کرا دیں اس کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کر دیا گیا ہے کہ ہمیں ڈیمانڈ اتنی تھی، یہ ساری ڈیمانڈ ہے پرنٹر کی، تو کیا کیا گیا کہ سارے پروسیسز تاکہ کوئی ڈیڈ لاک نہ آئے، ڈیڈ لاک سے بچا جائے، تو کیا کر دیا جائے کہ ریسورسز کو یہاں پہ ڈیوائڈ کر کے دے دیا گیا. اب یہ سارے ریسورسز ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس سینیریو کے اندر ہمارا کام چل رہا ہے، ہمارا کام ہو رہا ہے. تینوں پروسیسز ہیں، تینوں چل رہے ہیں. ایون کہ ہمارے پاس پرنٹر جو ہیں وہ اب یہاں پہ ایسا ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ اب دیکھیں ٹوٹل کتنے ہیں یہ 28 اور 12 40 اور 22 62. ہمارے پاس 62 جو ہے یہ ٹوٹل ہماری ریکوائرمنٹ ہے 62 کی، لیکن ہمارے پاس جو فگر اویلیبل ہے وہ 34 کا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ 62 ہمیں ٹوٹل چاہیے ان پروسیسز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، بٹ ہمارے پاس جو اویلیبلٹی ہے یہاں پہ وہ 34 کی ہے. لیکن ہم نے کام چلا لیا. کیسے کام چلا لیا؟ P1 کو 28 ضرورت ہے، ہم نے 15 دے کے کام چلا لیا. 12 ضرورت ہے، 5 دے کے کام چلا لیا. 22 ضرورت ہے، 6 دے کے کام چلا لیا. اب ہمارے پاس ٹوٹل 34 ہے، اور ان کو دینے کے بعد ہمارے پاس ریمیننگ جو ہیں وہ ہمارے پاس 26 یہاں پہ بچ گئے ہیں. تو اب ہمارے پاس 8 ریسورسز جو ہے وہ یہاں پہ ابھی سارا کچھ تقسیم کرنے کے بعد بھی اسٹل جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ریسورسز جو ہیں وہ 8 یہاں پہ موجود ہیں، 8 یہاں پہ بچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا پروسیس ابھی یہاں پہ کرنٹلی تینوں کے تینوں سارے چل رہے ہیں. یہاں پہ ڈیڈ لاک ہمارا بھی یہاں پہ نہیں آ رہا. کیوں ڈیڈ لاک نہیں آ رہا؟ کہ ہمارے پاس سارے پروسیسز بھی چل رہے ہیں،
ریکوائرڈ جتنے بھی تھے اس کی اویلیبل ریکوائرمنٹ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، ہم نے کرنٹ ایلوکیٹ بھی کر دیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ 8 موجود ہے، یہ ہمارے پاس ابھی اسپیئر ہیں، فری ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو تینوں پروسیسز یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان تینوں پروسیسز میں سے ہم کون سے پروسیس کو یہ 8 دیں تو اس کی پروسیسنگ کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دفعہ بتا دوں، ٹوٹل پرنٹر ہیں 34، ہم نے یہ ڈیوائڈ کر دیے، اور ٹوٹل ڈویژن جو ہم نے ایلوکیٹ کی وہ 26 تھی، اور بقایا ہمارے پاس 8 بچے ہوئے تھے۔ اب ہم نے یہ سینیریو دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ریکوائرڈ ہیں اور یہ ایلوکیٹڈ ہیں، ہم اس سینیریو کے اندر کس پروسیس کو یہ 8 ریسورسز جو اویلیبل ہیں ہمارے پاس، فری ہیں، ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یہ دیں اور اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پروسیس P1 ہے، 28 چاہیے تھے، 15 ایلوکیٹڈ ہیں، اس کو ابھی کمپلیٹ ہونے کے لیے 13 چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو ہے 8 ہیں، اس کا تو کام نہیں ہو سکتا۔ پھر P2 کی طرف گئے، 12 چاہیے تھے، 5 ہم نے اس کو دیے ہوئے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 7 ہمیں اور ریسورسز چاہیے، اور ہمارے پاس کتنے ابھی اویلیبل ہیں؟ 8 اویلیبل ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا تو کام ہو سکتا ہے، تو ہم نے پھر کیا کیا، 8 میں سے 7 ریسورس یہاں سے لیے اور 7 کو یہاں پہ ایڈ کر دیا۔ جیسے ہم نے اس کو ایڈ کیا، 5 آلریڈی اس کے پاس موجود تھے، اور 7 جو ہمارے پاس یہاں پہ اسپیئر بچے ہوئے تھے، ہم نے وہاں سے اس کو 7 دیے، تو 7 اور 5 12 دیے، تو اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب جیسے اس کی پروسیسنگ یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی، تو 12 ریسورس ہمیں دوبارہ یہاں پہ مل گئے۔ کیوں مل گئے؟ کیونکہ P2 تو اب اینڈ ہو گیا ہے۔ P2 جیسے اینڈ ہوا تو ہمارے پاس 7 ہم نے یہاں سے لیے تھے، ایک ہمارے پاس آلریڈی یہاں پہ بچا ہوا تھا، اور 5 تھے، 7 ہم نے جب اس کو دیے تھے یہ 12 ہو گئے تھے، اور اب کیونکہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، یہ ریسورس اب ہمیں مل گیا ہے، تو 12 یہ ہمیں مل گئے، اور ایک ہمارے پاس یہاں پہ تھا۔ اب ہمارے پاس کرنٹلی جو ہے وہ یہاں پہ 13 ریسورس ابھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہمارے پاس یہاں پہ 13 ریسورس آ گئے ہیں، اب ہم نے یہ دیکھا یہ ریسورس پروسیس تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہم نے سیکوینشلی چلتے جانا ہے۔ اب جیسے یہاں پہ ہم موجود تھے، تو یہاں سے اب آگے نیکسٹ فردر ہم موو کریں گے سیکوینس۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو پروسیس 2 ہے، اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب جیسے اس کی پروسیسنگ یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی، ہمارے پاس جو اویلیبلٹی تھی وہ اب 13 کی تھی، تو ہم سیکوینشلی آگے ہی چلتے گئے۔ اس کے بعد P2 کے بعد ہم نے P3 کو دیکھا، ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز جو تھے ابھی وہ 13 تھے، اس کے پاس اس کو ٹوٹل 22 چاہیے، اس کو جو ہم نے ابھی کرنٹلی دیے ہوئے ہیں وہ 6 ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پروسیسنگ کو کمپلیٹ ہونے کے لیے ابھی ہمیں 16 اور پرنٹر کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے پاس اویلیبل کتنے ہیں؟ اویلیبل ہمارے پاس یہاں پہ 13 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تو کام نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگین دیکھیں گے پہلے پروسیس سے۔ پہلا پروسیس ریکوائرڈ ہمارے پاس 28 ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ایلوکیٹ 15 کی ہوئی ہیں۔ اب اس کی پروسیسنگ کو کمپلیٹ ہونے کے لیے 13 پرنٹرز کی ضرورت ہے، جو کہ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں، تو یہ پرنٹرز ہم نے یہاں سے اٹھائے اور اس کے اندر ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیے۔ جیسے ہم نے یہ 13 پرنٹر اس کے اندر ایڈ کیے، تو ہمارے پاس پروسیس 1 کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو گئی، اور یہ پروسیس جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ جیسے پروسیس 1 یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، تو ہمیں جو پروسیس دوبارہ اب ملے ہیں وہ ہمارے پاس 28 پرنٹر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسیس بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ پروسیس بھی آلریڈی پہلے ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ ابھی تک ڈیڈ لاک نہیں آیا، ہمارے پاس پروسیسز چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کرنٹلی ایلوکیٹڈ بھی ہیں، اور ہم اس کی ریکوائرمنٹ بھی اسی طرح سے پوری کرتے آ رہے ہیں، جو بچتے آ رہے ہیں کمپلیٹ ہوتے آ رہے ہیں، جو ریمیننگ تھے اس کے ہم اکوموڈیٹ کرتے آ رہے ہیں، اور اس کو ہم یہاں پہ کمپلیٹ کرتے آ رہے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس ایک ہی پروسیس بچ گیا تھا P3، اور ہمارے پاس اویلیبل جو تھے وہ ہمارے پاس یہاں پہ 28 جو ہیں وہ ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل تھے۔ اس کو کمپلیٹ ہونے کے لیے 16 چاہیے تھے، تو ہم نے یہاں سے 28 میں سے 16 لیے، اور اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیا، 16 ریسورسز کو یہاں پہ ایڈ کیا،
तो इसी तरह से प्रोसेस P3 भी जो है वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब हमने इस तरह से सिचुएशन बनाई यहाँ पे, इस तरह से सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया गया कि हमारे पास डिमांड ज्यादा थी, 62 प्रिंटर की डिमांड थी, हमारे पास 34 अवेलेबल थे। हमने उसको इस तरह से एलोकेट किया कि सारे प्रोसेस हमने चला दिए, किसी को वेटिंग पे नहीं लगाया, किसी को डेडलॉक पे नहीं लगाया। और फिर साथ साथ हम देखते हैं कि किस प्रोसेस को हम रिसोर्सेज जो हमारे पास यहाँ पे कुछ जो रिमेनिंग बचे हुए थे वो हम यहाँ पे देते हैं और उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट होती है। तो हमारे पास इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया और हम ये कहा कि ये हमारे पास सेफ स्टेट है, क्योंकि हमारे पास जो डिमांड थी और जो हमारे पास सारा का सारा अवेलेबिलिटी थी, हमने उसके अंदर अपने इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो इसका मतलब है कि हम सेफ स्टेट के ऊपर थे। और अगर ऐसा होता कि जो हमने एलोकेट करंटली कर दिए हैं, हमारे पास रिमेनिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पे होते 5 या हमारे पास रिमेनिंग होते 2, तो या हमारे पास यहाँ पे जो फिगर था जो कि हमने यहाँ पे 7 चाहिए थे, हमारे पास यहाँ पे हमने ये 7 दिए और इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी ना होती, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 7 से कम अवेलेबल होते, 6 अवेलेबल होते, तो इसका मतलब है कि किसी भी प्रोसेस की अगर रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो, जो हमारे पास रिमेनिंग मौजूद हैं, वो इन सारे प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट पूरी अगर ना कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे हमारा ये प्रोसेस जो है वो अनसेफ स्टेटमेंट सेफ स्टेट के ऊपर है, या दूसरे लफ्ज में हम कहेंगे कि हमारे पास डेडलॉक है। ठीक है, अगर स्मूथली सारे रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगे तो सेफ स्टेट के ऊपर होगा, डेडलॉक नहीं होगा। अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो अनसेफ के ऊपर होगा और डेडलॉक होगा। ये पहला मेथड था डेडलॉक को हैंडल करने का।